بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، لائٹ فار بلائنڈ آپ کی تعلیمی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے علمی، ادبی، معلوماتی، تفریحی، اصلاحی، تاریخی اور اسلامی آڈیو بکس۔ تو دیر کس بات کی، جلدی سے لائٹ فار بلائنڈ کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنا کمنٹ ضرور کریں۔ کتاب ہیرے کا جگر، مصنف عنایت اللہ، ایپیسوڈ 3۔ کراچی پہنچ کر وہ ایک درمیانے درجے کے ہوٹل میں داخل ہوئے۔ جیدہ کی منڈی ایسے ہی اسلموں اور نازوں کے دم قدم اور ایسی ہی محبتوں کی بدولت چل رہی تھی۔ کراچی کے پرہنگامہ شب و روز میں، یہاں کی پرپیچ گلیوں اور نم آلود فضا میں، یہاں کے ہجوم کی افراتفری اور بھاگم بھاگ میں، اور یہاں کی زمین دوز دنیا میں چرائی ہوئی بسیں، کاریں اور بھینسیں گم ہو جاتی تھیں۔ ناز تو دبلی پتلی نازک سی لڑکی تھی۔ جس ہوٹل میں وہ داخل ہوئے، اس کے بوڑھے منیجر کے چہرے کی جھریوں میں جانے ایسے کتنے ہی اسلموں اور نازوں کی داستانیں پوشیدہ تھیں۔ اس کے ہاں مدت سے ایسے جوڑے آ رہے تھے اور جا رہے تھے۔ اس کی چندی آنکھیں ایک ہی نظر میں بھانپ لیتی تھیں کہ یہ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جائیں گے۔ اس نے کئی اسلم اپنی نازوں کو یہیں چھوڑ کر کراچی میں گم ہوتے دیکھے تھے۔ یوں تو ہر روز گاہک کے سامنے سر کو ذرا سا جھکا کر سلام کیا کرتا تھا، لیکن اسلم اور ناز قسم کے جوڑوں کو دیکھ کر وہ اس قدر جھک جاتا تھا کہ اس کی ٹھوڑی کاؤنٹر پر جا لگتی تھی۔ پھر ایک خاص مسکراہٹ اور آنکھوں کی ذرا سی جنبش سے ہوٹل کے بیرے سمجھ جاتے تھے کہ اس جوڑے کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اسلم اور ناز کو کمرہ دکھانے کے لیے وہ خود ساتھ گیا اور کن اکھیوں سے ناز کو دیکھتا رہا۔ اسلم کی باتیں اس نے کم سنی اور ان کی بو زیادہ سونگھی۔ 20 روز بعد ہی ناز ان باتوں کی بو میں بھٹکنے لگی۔ گھر سے چرایا ہوا روپیہ اور پہنے ہوئے زیورات جو زیادہ نہیں تھے، ختم ہو چکے تھے۔ اس وقت بھی وہ محسوس نہ کر سکی کہ اسلم کو اس کی نہیں، اس کے روپے کی ضرورت ہے، اور اس کا روپیہ اتنا خرچ نہیں ہوا جتنا اسلم نے اڑا لیا ہے۔ ناز اب اس سے جھنجھلا کر صبح و شام پوچھنے لگی تھی کہ اس کا اسٹوڈیو کہاں ہے، فلم کہاں ہے، فلمی کہانی کہاں ہے، لیکن اسے معلوم نہ ہو سکا کہ وہ ایک فلمی ڈرامے کی ہیروئن بن چکی ہے اور ڈرامہ عروج کو پہنچ رہا ہے۔ اسلم چاہتا تو ناز کو اکیلا چھوڑ کر چپکے سے بھاگ سکتا تھا، لیکن وہ اس کے بھی دام وصول کرنا چاہتا تھا اور ہوٹل کا بل بھی۔ آخر وہ رات آئی کہ ناز ہوٹل کے کمرے میں آئینے کے سامنے بیٹھی میک اپ پر نظر ثانی کر رہی تھی اور اپنے دل نشیں اور دعوت گناہ دیتے جسم کے گرد خوابوں کے تانے بانے بن رہی تھی۔ اسلم نے اس کی ڈوبتی ناؤ کو سنبھال لیا تھا۔ اس شام اس نے اسے کہا تھا، ناز آج شام بن ٹھن کے تیار رہنا، میں ڈائریکٹر کو ساتھ لا رہا ہوں۔ تم جانتی ہو میں تو سرمایہ لگانے والا پروڈیوسر ہوں، ہیروئن کا انتخاب تو ڈائریکٹر ہی کو کرنا ہے، میری پسند کو وہ ناپسند تو نہیں کرے گا۔ لاکھوں روپے اس فلم پر لگا رہا ہوں، پھر بھی وہ تمہیں دیکھ ہی لے تو اچھا ہے۔ وہ آئینے کے سامنے بیٹھی مرمری پیشانی پر پڑی تراشیدہ لٹوں کو سنوارے اسلم کے سبز باغوں میں بھٹک رہی تھی کہ اسلم کمرے میں داخل ہوا۔ ناز ان سے ملو، یہ ہیں ہمارے ڈائریکٹر صاحب، مسٹر ٹی ایچ زیدی۔ وہ چہک کر اٹھی، جسم کو زہد شکن بل دیا اور بھائی کے دوستوں کی بہنوں، بیویوں اور سالیوں سے سیکھی ہوئی مسکراہٹ ہونٹوں پہ آراستہ کی، پھر ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سلام کیا۔ ڈائریکٹر نے ہیلو مس ناز کہہ کر ہاتھ بڑھایا۔ ناز نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ ڈائریکٹر نے ناز کے گداز ہاتھ کو ذرا سا دبایا اور اس کے چہرے پر گہری نگاہ ڈال کر ماہ و سال کا حساب لگایا، ماتھے پر بکھرے بالوں کی چمک اور جاذبیت کا جائزہ لیا اور مال کی قیمت کا اندازہ لگا لیا۔ اور زیدی صاحب، اسلم کہہ رہا تھا، جس طرح بھی ہو سکے، خواہ آپ کو دن رات محنت کرنی پڑے، انہیں ہیروئن کے رول کے لیے تیار کر لیجئے گا۔ میں انہیں بہت دور سے لایا ہوں، مس ناز سے بڑھ کر کون ہوگی جو اس قدر مشکل رول نبھا سکے گی؟ مسٹر زیدی نے بیٹھتے ہوئے کہا، میں انہیں بہت جلد تیار کر لوں گا۔ آپ آج ہی رات یا کل صبح لاہور جا کے میوزک ڈائریکٹر کو ساتھ لے آئیے، وہ بلانے پر نہیں آئے گا۔
सेट तो तैयार हो चुके हैं। मिस नाज, अब आप अपनी कोठी में रहेंगी, स्टूडियो के करीब। तुम्हारे लिए उन्होंने बड़ी खूबसूरत कोठी खाली करवाई है, असलम ने कहा। तुम भी इनके साथ चली जाओ और मैं होटल का बिल अदा करके लाहौर चला जाता हूँ। मेल में अभी 1 घंटा बाकी है, मैं गया और आया समझो। कराची की भूल भलियों में एक और हसीन और नौउम्र लड़की भटक गई। इससे 2 रोज पहले असलम नाज को आगे चला देने की कोशिश में मसरूफ हो गया था। वो पुराना खिलाड़ी था, नेपियर रोड के खीरा कुनबर की कुमकुमों तले अंधेरी गलियों से खूब वाकिफ था। उसे जेदा का साथी टीपू मिल गया था। टीपू ने नाज को देखकर जेदा से बात की थी। जेदा और असलम की मुलाकात करा दी थी। जेदा उस्ताद था, जमीन दोस्त दुनिया के शाही खानदान का फर्द था। वो भाप गया कि असलम उसकी दुनिया का आदमी नहीं, बल्कि ये उस मुहज्जब सोसाइटी का आदमी है जिसमें जुर्म और गुनाह तो होते हैं मगर कोई मुजरिम नहीं कहलाता। इसमें नाजायज ताल्लुकात में मुलविस होने वाले जन्नो मर्द बदकार नहीं सोशल कहलाते हैं। और वो जेदा को, टीपू को, बादल को और जेलों के कैदियों को मुजरिम कहते हैं। जेदा ने असलम को बातों के चक्कर देने शुरू कर दिए। वो नाज को बिला कीमत उड़ा लेने की सोच चुका था। उसने ऐसी बातें की जिनसे असलम डर गया कि जेदा उसे पुलिस के हवाले कर देगा। असलम जेदा का हाथ थाम कर रो पड़ा। वो और जेदा रात गए तक क्लिफ्टन के साहिल पर बैठे रहे और असलम उसे नाज की सारी दास्तान सुनाता रहा था। असलम नाज के लिए नहीं रो रहा था और ना ही उसे अपने आप पर रोना आ रहा था। रो पड़ना तो इसके कारोबार का एक गुर था जिसमें वो माहिर था। होंठों पर रसीली मुस्कुराहट पैदा कर लेने, आंखों में आंसू भर लेने और चेहरे पर हस्बे ज़रूरत तासुर पैदा कर लेने में वो महारत रखता था। जेदा तो हाथ की सफाई से जेब काटा करता था, लेकिन असलम मुस्कुराहट या आंसुओं से अपने शिकार की जेब का सफाया करता था। जेदा को वो 4 बातों में भांप गया था कि ये बम्बई का घाघ है। चुनाचे उसने रोने की एक खास किस्म का इंतखाब करके आंखों को पुरनम कर लिया, आवाज रोंधियाली और जेदा जैसे पत्थर को मोम कर लिया। देखो मियाँ, मैं चाहूँ तो तुम्हारी लाश इस समंदर में बहा दूं और लड़की को होटल से उठा ले जाऊं। जेदा ने कहा था, लेकिन तुमने मुझे तमाम बातें सच सच बता दी हैं, इसलिए मैं तुम्हें 500 दे दूंगा। तुमने अपने गुनाह का एतराफ कर लिया है। मैं खुद बहुत बड़ा पापी हूँ, लेकिन हर उस पापी का दुश्मन हूँ जो नेकी और शराफत का मुलम्मा चढ़ाए रखता है। चलो, अब 500 रुपए पर सौदा तय हुआ। मंजूर है, असलम ने आंसुओं को मुस्कुराहट में तब्दील करके कहा। 500, लेकिन होटल का बिल भी तुम दे दो। कितना होगा? 700 के लगभग। जेदा ने माथे पर शिकन डाले, कुछ सोचा और कहा, मंजूर है। और अगली रात जेदा असलम को 500 रुपए देकर उसके साथ होटल के मैनेजर से मिला था और बिल अपने नाम करा के डायरेक्टर मिस्टर H.T. जैदी के बहरूप में नाज से मिला। असलम को म्यूजिक डायरेक्टर को साथ लाने के लिए लाहौर भेज दिया और नाज को अपने साथ ले गया। नाज उस कोठी की तरफ जा रही थी जो स्टूडियो के करीब बनाई गई थी। वो बहुत खुश थी। असलम लाहौर पहुंचा तो ये देखने के लिए नाज के घर गया कि नाज की गुमशुदगी पर उसके घर वाले क्या कर रहे हैं। नाज का भाई अपने कमरे में सर झुकाए बैठा था। दूसरा भाई पलंग पर लेटा छत को घूर रहा था। असलम ने गर्मजोशी से अस्सलाम वालेकुम कही, जिसका जवाब मरियल सी वालेकुम अस्सलाम से मिला। नाज कहाँ है? असलम ने पूछा। नाज कहाँ है? दोनों भाई बैक वक्त बोले। हम तो समझे थे वो आपके साथ गई है। मेरे साथ? असलम चौंकते हुए बोला। मैं तो 1 माह से कराची में था, जब से तो वो लापता है। लापता है? असलम ने कुर्सी से उछल कर कहा। 1 महीने से। बड़े भाई के आंसू निकल आए। इसलिए नहीं कि इसकी बेरहरवी ने नाज को गलत आज़ादी और फैशन में गुम कर दिया था, बल्कि इसलिए कि खान साहब ने उस पर इल्ज़ाम धर दिया था कि उसने अपनी बहन का रिश्ता ना देने की खातिर उसे रुपोश कर दिया है। खान साहब उसे मुलाजमत से बरतरफ करा देने की धमकी भी दे चुके थे। फिर क्या किया आपने? असलम ने बज़ाहिर घबराहट से पूछा। पुलिस को इत्तला दी, तलाश किया, उसकी सहेलियों से पूछा। करना क्या था? हमें यकीन था कि वो आप ही के साथ गई है। भाई बोला। इसमें कोई शक नहीं, असलम ने कहा। हमारे खानदानी ताल्लुकात की बिना पर आपका ये क्यास गलत ना था, लेकिन आपकी इजाज़त के बगैर उसे कहीं ले जाना मुनासिब नहीं। खानदानी शराफत का भी तो पास होता है। क्या आप मुझे ऐसा बदकिरदार आदमी समझते हैं? तो अब क्या किया जाए? बड़ा भाई परेशान होकर बोला।
اخباروں میں اشتہار دینا تو مناسب نہیں، وہ بچی تو نہیں کہ کھو گئی ہو، جوان لڑکی ہے، اشتہار دے دیں۔ اسلم نے کہا، ناز کا حلیہ لکھیں، اس نے جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ لکھیں، کاتبت اور عمر بھی لکھیں، مگر لوگ کہیں گے کہ جوان لڑکی ہے۔ بڑے بھائی نے کہا، اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ چلی گئی ہوگی۔ نہیں، اسلم نے کہا، اشتہار میں لکھ دینا کہ لڑکی کا دماغی توازن ٹھیک نہیں۔ مجھے خدشہ ہے، چھوٹے بھائی نے کہا، کہیں فلمی لائن کے چکر میں نہ کھو گئی ہو۔ وہ فلمی دنیا میں ہوئی، اسلم نے تپائی پر گھونسا مار کر کہا، تو میں اسے زمین کی تہوں سے بھی نکال لاؤں گا۔ وہ اچک کر اٹھا اور بظاہر بفرے ہوئے لہجے میں بولا، آپ یوں پریشان نہ ہو، ساری پولیس میری مٹھی میں ہے، میں ابھی جا کر کچھ کرتا ہوں۔ اسلم باہر نکل گیا، پھر ناز کے گھر والوں کو کبھی نظر نہ آیا، جیسے زمین کی تہوں میں روپوش ہو گیا ہو۔ جیدہ ناز کو ہوٹل سے ٹیکسی میں بٹھا کر لے گیا تھا۔ وہ ٹیکسی کے ہچکولوں میں سینما سکرین پر اپنے آپ کو ہیروئن کے روپ میں دیکھ رہی تھی۔ اپنے پہلو میں بیٹھے جیدہ کو کبھی کن اکھیوں سے دیکھ لیتی اور پھر خیالوں کی رنگینیوں میں گم ہو جاتی۔ پارٹ مشکل تو نہیں؟ ناز نے مسکرا کر جیدہ سے پوچھا۔ ہے تو مشکل مس ناز، جیدہ نے اس کے ہاتھ کو ہاتھ میں لے کر کہا تھا، لیکن یہ تم پر منحصر ہے کہ اسے سمجھ لو، ہم دونوں کی پریشانی اسی طرح کم ہو سکتی ہے۔ ناز نے اپنا ہاتھ جیدہ کے ہاتھ سے چھڑایا نہیں تھا۔ جب وہ دونوں ٹیکسی میں سے اترے اور ایک 4 منزلہ فلیٹوں والی عمارت کے نیچے والی منزل کے اندھیرے صحن میں داخل ہوئے تو وہ نہ ٹھٹکی تھی اور نہ اس وقت چونکی جب ایک ایسے کمرے میں داخل ہو گئے جو ایسی بو سے بھرا ہوا تھا جو ناز نے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ گناہگار ہوتے ہوئے بھی وہ گناہوں کی بو سے ناآشنا تھی۔ جیدہ نے اسے چارپائی پر بٹھا دیا تھا اور خود کچھ کہے بغیر چلا گیا تھا۔ وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ اسلم نے اسے کہا تھا کہ اس کے لیے ایک کوٹھی خالی کرا لی ہے۔ وہ اس کوٹھڑی اور کوٹھی میں موازنہ ہی نہ کر سکی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ جس بستر پر وہ بیٹھی ہوئی تھی اس کی ایک ایک سلوٹ میں حسن و عشق کے جانے کتنے حادثے، کتنے ہی انجام، کتنے ہی آغاز اور کتنے ہی گناہ پوشیدہ تھے۔ نہ جانے محبت کے کتنے ہی ڈراموں کا ڈراپ سین اسی بستر پر، اس کوٹھڑی میں ہوا تھا۔ وہاں عشق کا دیوتا رو رہا تھا، شیطان ہنس رہا تھا، لیکن ناز کے کان بند تھے، آنکھیں بند تھیں، دماغ بھی بند تھا۔ اس کی سوچ پر صرف ہیروئن سوار تھی، ایک پردہ جس کا رنگ سیاہ تھا اس کے دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ وہ اس وقت ذرا چونکی جب 10-15 منٹ کی تنہائی کے بعد ایک بڑھیا جس کا منہ پان سے بھرا ہوا تھا کمرے میں داخل ہوئی تھی اور اس نے چٹخنی چڑھا دی تھی۔ پھر بدبو دار بند کمرے میں سے ناز کا احتجاج اور پھڑپھڑانے کی بے بس صدائیں نچلی منزل کے تنگ صحن کے اندھیرے میں گونجنے اور تحلیل ہونے لگی تھیں۔ وہاں اب اندھیروں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کراچی کا شور و غل بلند تھا اور ناز کی آوازیں دھیمی۔ پا بجو لال مقید اس عمارت کے نیچے سے اوپر کی منزل تک شراب کی بو سے لتھڑے ہوئے قہقہے، طبلے، سارنگیوں اور گھنگروؤں کی بے ہنگم دکڑ دم چھنا چھن ناز کی گھٹی گھٹی آواز کو بے رحمی سے نگلتی جا رہی تھی۔ ناز کی رگ رگ بیدار ہو چکی تھی، لیکن اس کی قسمت سو گئی تھی۔ چند روز پہلے کی واردات تھی کہ ناز جیدہ کی دنیا میں داخل ہوئی تھی۔ آج کی رات جیدہ نے ڈائری کھولی اور یوں ہی کہیں کہیں سے پڑھ کر اکتاہٹ سے دراز میں رکھ دی اور سوچنے لگا۔ اس رات وہ ناز کو بڑھیا کے حوالے کر آیا تھا۔ اس نے ڈائری میں لکھا تھا، 12 اکتوبر 1956۔ آج ایک اور لڑکی میری دنیا میں آ گئی ہے۔ 500 روپے کوئی مہنگا سودا نہیں۔ ہوٹل کا 700 کا بل ہوٹل کا مینیجر اپنی جیب سے ادا کرے گا۔ وہ عقل مند ہے اور مجھے اچھی طرح جانتا ہے، 700 روپوں کی خاطر اپنی جان ضائع نہیں کرے گا۔ اسلم لاہور چلا گیا ہے۔ بد نصیب انسان دل میں بہت خوش ہوگا کہ اچھا ہاتھ مارا اور ناز سے گلو خلاصی ہوئی، لیکن وہ مجھے ساری باتیں بتا گیا ہے، اپنا اتا پتہ بھی دے گیا ہے۔ اب وہ زندگی بھر میری بلیک میلنگ کا شکار رہے گا۔ ناز کا اغوا سائے کی طرح اس کے ساتھ لگا رہے گا۔ میرے 2 بلیک میلر اس کے خون کا آخری قطرہ بھی چوس لیں گے۔ نہ لاہور دور ہے نہ حیدرآباد۔ 2 روز بعد اس نے لکھا تھا، 14 اکتوبر 1956۔ آج شام ناز کو دیکھنے گیا، مجھے دیکھتے ہی برس پڑی، جی بھر کے مجھے کوسا، اسلم کو گالیاں دیں اور پولیس کی دھمکیاں بھی دیں۔ میں نے اسے کہا، ناز مجھے اور اسلم کو گالیاں دینا بیکار ہے، اپنے بھائی جان کو کوسو اور اپنے ماں باپ کی بے بسی پر رو، میرا اس میں کوئی قصور نہیں۔ وہ بہت بھڑکی، میں اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ ایسے میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اس کا حسن قدرتی ہے،
قدرتی روپ میں زیادہ اچھی لگتی ہے۔ میک اپ اس کے جوان سال چہرے کی رونق مار دیتا ہے۔ اچھے پیسے کمائے گی، ابھی وہ نظروں کا سامنا نہیں کر سکتی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو اس کی زبان تھتلا گئی اور آنکھیں جھک گئیں۔ بڑھیا ہے تو خرانٹ، کہتی ہے چلا لوں گی۔ آج رات جیدہ نے کچھ بھی نہ لکھا۔ اسے ایک بار پھر ناز کا خیال آیا۔ اس کے ساتھیوں نے کہا تھا وہ نہیں مانتی۔ ان چند دنوں میں بڑھیا نے ناز کو ڈھنگ پر لانے کے ہر جتن کر دیکھے تھے، لیکن وہ کسی ڈب پر نہ آئی۔ بادل اور ٹیپو نے اسے مسلسل 3 روز بھوکا رکھا۔ ایک رات الٹا لٹکا دیا، پھر ہر وہ حرکت کی اور ہر وہ اذیت دی کہ وہ پل پل میں 100 بار مرنے لگی، مگر وہ اپنی ہٹ پر قائم رہی۔ اس پر کئی بار غشی کے دورے پڑے۔ 3 روز کے فاقہ کے بعد جب اسے کھانا دیا گیا تو اس نے کھانے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ بے ہوش ہو گئی اور بڑھیا اس کے منہ میں دودھ ٹپکاتی رہی۔ آج شام جب جیدہ کو ساری رویداد سنائی گئی تو وہ ڈائری بند کر کے بہت دیر سوچتا رہا، اور اسی رات وہ ناز کو ٹیکسی میں بٹھا کر اندھیرے میں نیپیر روڈ سے اپنے کمرے میں لے آیا۔ جیدہ کا یہ کمرہ ایک ایسے مکان میں تھا جس میں کئی اور کمرے تھے اور ایک صحن بھی تھا۔ یہ مکان اونچی اونچی عمارتوں میں گھرا ہوا تھا۔ یوں تو یہ زمین پر تھا، لیکن کراچی والوں کے لیے یہ زمین دوست تھا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں کون رہتا ہے یا کیا ہوتا ہے، اور جسے معلوم تھا وہ ڈر کے مارے کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ شروع میں 2 آدمیوں نے مخبری کی تھی، لیکن یہ مکان وہیں رہا، جیدہ وہیں رہا۔ مکان کی 4 دیواری میں مختلف جرائم کا سکول وہیں رہا، جیدہ کے گروہ کا ہیڈ کوارٹر وہیں رہا، اور دونوں مخبر ایک مہینہ اس مکان کے ایک اندھیرے کمرے میں بھوکے پیاسے بند رہے۔ پھر اس مکان کے اس ہیبت ناک کمرے کی چھت پر پھیلے ہوئے جالوں کو بھی معلوم نہ ہو سکا کہ دونوں کہاں غائب کر دیے گئے ہیں۔ اس مکان کے علاوہ جیدہ کے پاس 3 مکان اور بھی تھے جن میں جوا بازی کے اڈے تھے۔ وہاں چرس، افیون اور شراب بھی ملتی تھی، اور بعض اوقات کسی اسمگلر کا مال بھی بٹائی یا معاوضے پر رکھ لیا جاتا تھا۔ وہ خود اسمگلر نہیں تھا۔ ان تینوں مکانوں کو وہ نمبر 1، نمبر 2 اور نمبر 3 کہا کرتا تھا۔ اس کے اپنے مکان کا کوئی نمبر نہیں تھا۔ رات جب ناز اس مکان کے صحن میں داخل ہوئی تو اسے کچھ علم نہیں تھا کہ وہ کراچی کے کون سے علاقے میں ہے۔ کراچی کے علاقے تو بتائے جا سکتے ہیں، مثلاً کھارادر، چاکیواڑہ، سنجر بازار، جوڑیا بازار وغیرہ۔ یہ پرانے کراچی کے علاقے ہیں۔ مکانوں پر مکان کھڑے ہیں، گلیاں تنگ و تاریک ہیں۔ اوپر دیکھو تو آسمان کم اور مکان زیادہ نظر آتے ہیں۔ گلیاں 8-10 قدموں بعد مڑ جاتی اور ایک دوسرے میں گم ہو جاتی ہیں۔ ان علاقوں میں رہنے والے ایک دوسرے کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں۔ کوئی مر جائے تو دائیں بائیں، اوپر اور نیچے رہنے والوں کو پتہ نہیں چلتا۔ ایک گھر میں ماتم اور دوسرے میں شادی ہو رہی ہوتی ہے۔ کوئی بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا، نہ ضرورت سمجھتا ہے کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ ناز ایسے ہی کسی علاقے میں پہنچا دی گئی تھی جہاں چور اور ڈکیت مال سمیت غائب ہو جاتے ہیں۔ ناز جیسی لڑکیوں کو یہ علاقے یوں ہضم کر لیتے ہیں جیسے مگرمچھ نے 2-4 مچھلیاں نگل لی ہوں۔ گھنے جنگلوں، پہاڑی علاقوں اور دشوار گزار وادیوں میں ڈاکو اور رہزن پکڑے جا سکتے ہیں۔ پرانے کراچی کے کسی علاقے میں چور غائب ہو جائے تو اسے ڈھونڈ نکالنا ناممکن ہوتا ہے۔ ان علاقوں سے پولیس واقف ہے یا الیکشن لڑنے والے لیڈروں کے ورکر۔ ناز جیدہ کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا سامنے والی کھڑکی کے ساتھ ایک میز رکھی ہے جس کے دائیں طرف 4 دراز ہیں۔ فرش پر ایک طرف بستر بچھا ہے اور باقی ہر طرف ریت کی اور گرد کی تہیں جمی ہوئی ہیں۔ سگریٹوں اور بیڑیوں کے بجھے ہوئے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں اور چھت جالوں سے اٹی ہوئی ہے۔ دیواروں پر کبھی سفیدی کی گئی ہوگی، مگر لالٹین کی روشنی میں یہ کسی غار کی دیوار معلوم ہوتی تھی۔ چھت سے لٹکتے جالے منظر کو ہیبت ناک بنا رہے تھے۔ سامنے والی کھڑکی مکمل طور پر مکڑیوں کے قبضے میں تھی۔ انہوں نے ایک طرف سے دوسری طرف تک جالے تان دیے تھے۔ ناز نے کمرے کے وسط میں کھڑے ہو کر خوفزدہ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا۔ ایک کھڑکی اور ایک دروازہ صحن کی طرف کھلتا تھا۔ ایک دروازہ دائیں طرف کسی کمرے میں اور دوسرا بائیں طرف والے کمرے میں کھلتا تھا۔ دیکھنے میں یہ کمرہ نیپیر روڈ والے اس کمرے سے زیادہ خوفناک تھا جس میں ناز کئی راتیں گزار آئی تھی۔ اسے خیال آیا کہ یہ شاید دنیا کا آخری کمرہ ہے جسے وہ دیکھ رہی ہے، اور اس کا آخری سانس ان جالوں میں الجھ کر ختم ہو جائے گا۔ اس کا جسم چند دنوں میں ہی کھوکھلا ہو چکا تھا۔ منہ بہت دنوں سے دھلا نہیں تھا۔ بال بکھر کر پسینے سے جڑ گئے تھے۔ کپڑے میلے اور داغ ہو رہے تھے۔ ہاتھوں کی انگلیاں کانپ رہی تھیں۔
ناخن پالش خون کے مٹتے دھبوں کی طرح مدھم ہو چکی تھی۔ ہونٹ اس پودے کی کلیوں کی طرح مرجھا گئے تھے جسے بہت دنوں سے پانی نہ ملا ہو۔ آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھیں۔ اس کمرے میں میرے سوا کوئی نہیں آئے گا، یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ناز چونک اٹھی۔ جیدہ اس کی پیٹھ پیچھے کھڑا کہہ رہا تھا۔ ناز نے اپنے کندھے پر ایک ہاتھ کا ہلکا پھلکا بوجھ محسوس کیا اور سنا، اس کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ اس اذیت ناک عرصے میں یہ پہلا ہاتھ تھا جو اس کے کندھے پر نہایت آہستگی سے رکھا گیا تھا اور جس کے بوجھ میں تشدد کا عنصر نہیں تھا، ورنہ اس کے جسم کے ساتھ جو بھی ہاتھ لگتا تھا اس کی انگلیاں اس کے نازک جسم میں دھنس جاتی تھیں، پھر یہ انگلیاں اس کے جسم پر بچھوؤں کی طرح رینگتی تھیں۔ جیدہ کے ہاتھ کے لمس کے ساتھ اس کرسی پر بیٹھ جاؤ کی آواز میں بھی قدرے اپنائیت تھی۔ ناز سدھاتے ہوئے جانور کی طرح کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے دونوں کونیاں میز پر ٹیک دیں، سر ہاتھوں میں رکھ لیا اور وہ سسکیاں لے لے کر رونے لگی۔ جیدہ خاموشی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ ناز اسی سلوک اور برتاؤ کا انتظار کر رہی تھی جو ہر رات اس سے ہو رہا تھا۔ اسے اونگ آئی، پھر نیند کا ایسا جھونکا کہ اس کا سر ڈھلک کر کندھے پر جا لگا اور وہ چونک کر سنبھل گئی۔ اس کی پیٹھ جیدہ کی طرف تھی۔ وہ جیدہ کی طرف گھومی۔ اس کی آنکھوں میں التجائیں اونگ رہی تھیں۔ رات نصف سے زیادہ گزر گئی تھی۔ ناز آہستہ سے اٹھی اور کرسی کا سہارا لے کر رندی ہوئی آواز میں بولی، یوں تڑپا تڑپا کے مجھے کیوں مار رہے ہو ظالمو، ایک رات تو سو لینے دو۔ وہ ٹانگیں گھسیٹ کر آگے بڑھی۔ جیدہ ٹہلتے ٹہلتے رک گیا۔ ناز آگے نہ چل سکی اور سسکنے لگی۔ بستر بچھا ہوا ہے، سو جاؤ، جیدہ نے کہا۔ نہیں، ناز نے کہا، تم مجھے سوتے میں پریشان کرو گے۔ ناز، جیدہ ٹھہری ہوئی آواز میں بولا، میں نے تمہیں اپنے لیے نہیں خریدا، تم میرے متعلق شاید کچھ بھی نہیں جانتی۔ سب جانتی ہوں، ناز نے بے بس عتاب سے کہا، تم گنڈے ہو، بدماش ہو، تم ایسے انسان ہو۔ میں انسان نہیں ہوں، جیدہ نے اسے ٹوک دیا۔ میں جیدہ جیب کترا ہوں۔ وہ تلخ سا گھونٹ نگل کر بولا، خاموشی سے سو جاؤ، مجھے اپنے لیے تمہارے جسم کی ضرورت نہیں، میں نے کبھی جھک نہیں ماری۔ ذرا رک کے بولا، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، پھر سو جانا، اور یہ سن لو کہ آج سے تمہاری تمام تکلیفیں ختم ہیں، تمہیں کوئی ہاتھ بھی نہ لگائے گا، اچھا کھانا اور اچھے کپڑے ملیں گے، ایک لڑکا تمہاری خدمت کو موجود رہے گا اور 2 آدمی دوسرے کمرے میں پہرے پر رہیں گے۔ آپ آرام سے سو جاؤ، جب جی چاہے جاگنا، تمہارے لیے نئے کپڑے کل لائیں گے، نہانے دھونے کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ آخر کب تک مجھے قید رکھو گے؟ جب تک راہ پر نہ آ جاؤ۔ میں اس راہ پر کبھی نہ آؤں گی، ناز نے ہاری ہوئی آواز میں کہا۔ کیوں ناحق اپنا وقت ضائع کرتے ہو؟ مجھے مار دو، پھر میری لاش سے کھیلتے رہنا۔ جیدہ نے عورت پر کبھی وار نہیں کیا۔ ناز، تم اس کمرے میں قید رہو گی، اس کے سوا تمہیں اور کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تم یہاں سے 1000 کوشش کے باوجود بھاگ نہ سکو گی۔ تمہیں معلوم نہیں تم کہاں ہو، یہ جگہ زمین دوز ہے جہاں سے کبھی کوئی نکل کے نہیں جا سکا۔ اٹھو، سو جاؤ۔ نہیں، ناز نے ڈرتے ہوئے لہجے میں کہا، تم مجھے سونے نہیں دو گے، تمہارے آدمی ہر رات ایسا ہی کرتے ہیں۔ ناز، جیدہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرم مزاجی سے بولا، تم بہت خوبصورت ہو، میری کوئی ٹیکسی اس قدر دلکش نہیں، تم جوان ہو بلکہ نوجوان، تمہارا جسم کچھ ایسا ہے کہ بڑے بڑے مسلمان کافر ہو جائیں گے، تمہارے نقش و نگار میں بے پناہ کشش ہے، اپنے حسن اور جوانی کو تباہ نہ کرو، مگر یہ سن لو کہ مجھے تمہارے حسن اور تمہاری جوانی کی ضرورت نہیں، میں پتھر ہوں ناز، میں برف کا بلاک ہوں۔ جیدہ آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔ ناز کے کچلے مسلے ہوئے جسم میں ایک انوکھا سا اثر سرایت کرتا جا رہا تھا۔ اس نے اعصابی تھکان اور تشنج میں ایک گنا افاقہ محسوس کیا۔ جیدہ کا لب و لہجہ ہی کچھ ایسا تھا۔ میں تمہیں زیادہ ارزاں نہیں ہونے دوں گا، جیدہ کہہ رہا تھا، پرائیویٹ رکھوں گا 2 سال کے لیے، تم مجھ پر رحم نہ کر سکو گے، جس جسم کی تم نے اتنی تعریف کی ہے اسے ہر رات نئے آدمی کے آگے پھینک دیا کرو گے۔ میں زور نہیں دیتا ناز، آرام کرو، پھر سوچ لینا، میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا۔ ناز کو بڑھیا اور دوسرے ساتھیوں نے جیدہ کے متعلق تمام باتیں بتا دی تھیں۔ وہ اسے بھوت سمجھنے لگی تھی، جو جہاں جاتا ہے ایک نہ ایک انسان کو کھا کر آتا ہے۔ وہ جیدہ سے خوف زدہ تھی۔ آج رات جب اس نے جیدہ کا سامنا کیا، اس کے باتیں سنی اور نرم مزاجی دیکھی تو اس کے دل پر خوف کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، حالانکہ جیدہ نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اسے آزاد نہیں کرے گا۔ پھر بھی ناز نے اس میں کسی حد تک ہمدردی کی جھلک دیکھی۔ اسے یقین سا ہونے لگا کہ اس شخص نے اگر وار کیا تو اوچھا نہیں ہوگا، اور ناز کو یہ خوش فہمی بھی ہونے لگی کہ جیدہ اس کے حسن اور جوانی سے بہت متاثر ہے۔
تم یہاں سو جاؤ، میں دوسرے کمرے میں سوتا ہوں۔ جیدہ نے کہا، آج رات فرش پر سو جاؤ، کل پلنگ اور اچھا بستر آ جائے گا۔ ناز یوں بستر پر بیٹھ گئی جیسے گر پڑی ہو، اس کا جسم نڈال تھا، ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ لیٹ جاؤ، جیدہ نے کہا۔ وہ لیٹ گئی۔ جیدہ دوسرے کمرے کی طرف چل پڑا۔ ناز اسے دیکھتی رہی۔ جب اس نے دوسرے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ اٹھ بیٹھی۔ سنو، ناز نے کہا۔ جیدہ رک گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ دوسرے کمرے میں۔ اسی کمرے میں سو جاؤ، ناز نے سہمے ہوئے نحیف لہجے میں کہا۔ اکیلے ڈر لگتا ہے۔ جیدہ رک گیا، ناز کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی طرف یوں دیکھ رہی تھی جیسے تنکے کا سہارا لے رہی ہو۔ جیدہ واپس آ گیا اور کمرے کے وسط میں ناز سے کچھ پرے گرد سے اٹے ہوئے فرش پر لیٹ گیا۔ یہ چادر لے لو، ناز نے ایک چادر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ سرہانہ بھی لے لو۔ جیدہ نے چادر لے لی، سرہانہ نہ لیا۔ چادر فرش پر بچھا کر لالٹین بجھا کے سو گیا۔ ناز کے دکھ زدہ خیالات ذرا سی دیر اندھیرے میں بھٹکے اور وہ بھی سو گئی، مگر دل میں ایک خدشہ لیے ہوئے کہ جانے کس وقت کوتی اسے دبوچ لے۔ اسے کسی نے نہ جگایا۔ رات گزر گئی، سورج بھی نکل آیا۔ جیدہ جاگا، ایک لڑکے کو ناز کے نہانے دھونے اور کھانے پینے کے متعلق اور چند اور ہدایات دے کر باہر نکل گیا۔ ناز اسی کروٹ پڑی تھی جس پر وہ گزشتہ رات لیٹی تھی۔ دن گزرتا جا رہا تھا مگر اس کی نیند گہری ہوتی جا رہی تھی۔ دن کا پچھلا پہر تھا جب اس نے کروٹ لی، آنکھ ذرا سی کھولی پھر سو گئی۔ شام کا آغاز تھا جب وہ جاگی۔ اس نے کمرے میں ہر طرف دیکھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اعصاب جو اس قدر طویل نیند سے سکون پذیر ہو گئے تھے پھر کھنچنے لگے۔ خوف و ہراس چھایا جاتا تھا۔ وہ کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ ایک نوعمر اور صاف ستھرا لڑکا کمرے میں داخل ہوا۔ نہالو، لڑکے نے کہا۔ آؤ تمہیں غسل خانہ دکھا دوں، میں چائے لے آتا ہوں۔ سنو، یہاں آؤ، میں تمہیں یہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں بتاؤں گا، لڑکے نے سنجیدگی سے کہا۔ اور جو مرضی ہے پوچھ لو۔ ناز مسکرا دی، ایسی مسکراہٹ جس میں شکست اور افسردگی رو رہی تھی۔ یہاں بھی مجھے ماریں گے؟ اس نے لڑکے سے پوچھا۔ نہیں، یہاں کسی کو مارا نہیں جاتا، لڑکے نے جواب دیا، یہاں قتل کیا جاتا ہے۔ مجھے بھی قتل کریں گے؟ ناز نے یوں اطمینان سے پوچھا جیسے اس کے جرم کی یہی سزا تھی جس کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار تھی۔ یہ استاد کو معلوم ہوگا کہ وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا، لڑکے نے کہا۔ رات کو اس نے تمہارے ساتھ باتیں کی ہوں گی۔ وہ جسے بھی قتل کرتا ہے اسے پہلے بتا دیتا ہے۔ تمہیں کیا بتایا تھا اس نے؟ کہتا تھا تمہیں یہاں کوئی پریشان نہیں کرے گا اور اب تم یہیں رہو گی اور بس بس، لڑکے نے اس کا فکرہ کاٹتے ہوئے کہا۔ تم اب مزے میں رہو گی، یہاں تمہیں کوئی نہیں ستائے گا۔ استاد جو کہہ دیتا ہے وہی کرتا ہے۔ لڑکا اس کے پاس بیٹھ گیا اور مسکرا کر پوچھنے لگا، تمہیں استاد نے اپنے لیے رکھ لیا ہے؟ ناز کو غصہ آنے ہی والا تھا کہ اسے یاد آ گیا کہ وہ مہذب دنیا سے بہت دور زمین دوز بستی میں قید ہے۔ وہ سنبھل گئی اور بولی، یہ تو مجھے معلوم نہیں۔ اس نے تمہیں کچھ بتایا تھا؟ نہیں تو میں نے ویسے ہی پوچھا ہے، لڑکے نے جواب دیا۔ لیکن وہ اپنے لیے کسی کو رکھتا نہیں۔ بالی نے اس کی بہت منتیں کی تھی کہ وہ اسے جاپانی روڈ پر نہ بٹھائے، اپنے پاس رکھ لے۔ استاد نہیں مانا تھا۔ بالی خوبصورت ہے؟ ناز نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں، ہے تو خوبصورت، لیکن تم سے زیادہ نہیں، لڑکے نے یوں جواب دیا جیسے اپنے کھلونے کی تعریف کر رہا ہو۔ بولا، اس کی آنکھیں بڑی مست ہیں۔ اچھا، میں چائے لاتا ہوں، تم نہالو۔ استاد کو نہ بتانا کہ میں نے چائے دیر سے دی تھی، اللہ قسم میری چمڑی ادھیڑ لے گا۔ اور سنو، تم استاد سے کہو کہ تمہیں اپنے لیے رکھ لے۔ قسم اللہ کی اتنی عیش کرو گی کہ کیا بتاؤں۔ کہنا مجھے ٹیکسی نہ بناؤ، پرائیویٹ رکھ لو۔ استاد کو نہیں بتانا کہ میں نے ایسے کہا تھا، نہیں تو میں کہہ دوں گا کہ یہ چھوکری کھڑکی کھول کر بھاگنے لگی تھی اور میں نے اسے بڑی مشکل سے پکڑا ہے، پھر استاد تمہیں الٹا لٹکا کر مارے گا۔ چائے کہاں سے لاؤ گے؟ ناز نے غسل خانے کی طرف جاتے ہوئے پوچھا۔ ہوٹل سے، لڑکے نے جواب دیا۔ استاد نے کہا تھا کہ چائے کے ساتھ ہاف بوائل انڈے اور ایک فروٹ کیک لانا، اور رات کے کھانے کے لیے بھی بھنی مرغی، 6 کباب اور 2 شاہی ٹکڑے کہہ گیا تھا۔ ناز کے منہ میں پانی بھر آیا اور وہ غسل خانے میں گھس گئی جہاں تولیہ، صابن، کنگھی اور تیل کی نئی بوتلیں رکھی تھیں۔ ایک طرف کھونٹی پر نیلے رنگ کا سوٹ اور دوپٹہ لٹکا ہوا تھا۔ دروازے میں نئے باتھ روم سلیپر پڑے تھے۔ دیوار کے ساتھ نیا آئینہ لٹکا ہوا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی، مگر اپنے آپ کو پہلی نظر میں پہچان نہ سکی۔ جب پہچان چکی تو نہ پہچاننے کی کوشش میں مصروف ہو گئی۔ اس کے جسم کا انگ انگ کرہ رہا تھا جسے وہ برداشت کر رہی تھی، لیکن اپنے چہرے کا یہ حلیہ دیکھنے کے لیے تیار نہ تھی اور نہ ہی اپنا سامنا کرنے کی اس میں تاب تھی۔ اس کے آنسو نکل آئے اور دل ڈوبنے لگا۔
नाज ने आईने से मुंह फेर कर कपड़े उतारे और नल खोलकर नीचे बैठ गई। पानी की तेज और दबेजदार उसके 11 दिनों और 12 रातों की अजियत और थकान धोने लगी। खिंची तनी नसें अपनी जगह पर आने लगीं, असाब सकून पजीर होने लगे और भूख की शिद्दत का एहसास भी होने लगा। जिस रात जेदा असलम के साथ होटल के कमरे में दाखिल हुआ था, उससे थोड़ी देर पहले नाज ने पेट और जी भर के खाना खाया था और आज इतने दिनों बाद उसे फिर उसी किस्म की भूख महसूस हुई। जब वो तौलिए से जिस्म पोंछकर हैमिल्टन की नई कमीज पहनने लगी तो कपड़े की चमक और मुलायमपन में उसे तल्ख सी लज्जत महसूस हुई। उसने जल्दी से कमीज पहन ली, फिर शलवार पहनी और आईने के सामने जा खड़ी हुई। अपनी निखरी हुई सूरत देखकर उसे सुकून सा महसूस हुआ। हर जाविये से अपने आप को देखकर वो बाहर निकल आई। कमरे में पहुंची तो वहां चारपाई बिछी थी। इस पर बिछा हुआ अच्छी किस्म का बिस्तर था। साथ एक छोटी सी मेज थी जिस पर लड़का चाय रख चुका था। वो बेसब्री से चाय पर बैठ गई और देखते ही देखते चारों हाफ बॉयल अंडे और सारा फ्रूट केक खा गई। उसने महसूस किया जैसे उसके जबड़े थक गए हों। चाय के गरम गरम घूंट जबड़ों को सहलाने लगे। उसके जिस्म में जिंदगी की रमक बेदार होने लगी और असाब तरोताज़ा होने लगे। वो कुछ सोचने ही लगी थी कि लड़के ने उसे चौंका दिया। तुम बाली से ज्यादा खूबसूरत हो। लड़का इतनी देर से उसके धुले हुए बालों और चेहरे की सफेदी को देख रहा था। इस सफेदी पर कहीं कहीं गुलाबी से धब्बे जो गैर मौजू नहीं थे नमूदार हो गए थे। उस्ताद तुम्हें अपने लिए रख लेगा, लड़के ने कहा। नाज ने उसकी तरफ देखा और अनोखे से अंदाज से मुस्कुरा दी। इस मुस्कुराहट पर लड़का भी मुस्कुरा दिया। देखो, लड़के ने कहा, उस्ताद को नहीं बताना, मैं तो वैसे ही कह रहा था, तुम्हारे फायदे की बात है। तुम उस्ताद के नौकर हो? नाज ने मजरूह सी शगुफ्तगी से पूछा। हम ऐसी बातें किसी को नहीं बताया करते, लड़के ने जवाब दिया और पूछा, खाना किस वक्त लाऊं? वो किस वक्त आएगा? तुम्हारा उस्ताद। उसका इंतजार करोगी? उसका कुछ पता नहीं, लड़के ने कहा। तुम जिस वक्त कहोगी खाना ले आऊंगा। खा के मजे से सो जाना। यहाँ तुम्हें कोई नहीं छेड़ेगा। यहाँ और कोई भी नहीं आता रात को? हाँ, उस्ताद के 3 और साथी मुन्ना, टीपू और बादल, वो साथ वाले कमरे में सोते हैं। शायद वो तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें धंधा कमाने के लिए उकसाएंगे, लेकिन तुम्हें छेड़ेंगे नहीं। इस घर में उस्ताद उन्हें बदमाशी नहीं करने देता। वो बदमाशी के लिए गुल्ली के पास चले जाते हैं। गुल्ली कौन है? वो भी हमारी टैक्सी है, लड़की ने जवाब दिया। पुरानी सीट है लेकिन अच्छी चलती है। सुनो, नाज ने जरा झींपते हुए पूछा, ये टैक्सी सीट और प्राइवेट क्या होता है? ये सारी रनियां होती हैं, लड़के ने चारपाई के कोने पर बैठते हुए कहा। टैक्सी उसे कहते हैं जिसे ग्राहक अपने साथ हाक्स बे या क्लिफ्टन या सैंड्स पार्क या होटल या अपने घर ले जाते हैं। सीट वो होती है जिसके साथ अपना एक आदमी होता है, वो घूम फिर कर ग्राहक को तलाश करती है। और प्राइवेट बड़ी कीमती चीज होती है, वो तुम्हारी तरह जवान और खूबसूरत होती है। उसके लिए अच्छी अच्छी किस्म के मुस्तकिल ग्राहक होते हैं। वो अपने घर में ही रहती है, कोठे पर नहीं बैठती। उसे बाज लोग बहुत सा रुपया देकर रिश्वत के तौर पर किसी बड़े अफसर के पास भेजते हैं। नाज चुपचाप सुन रही थी। उसके जज्बात में अनोखा सा इर्तियाज पैदा हो रहा था। लड़का कह रहा था, तुम प्राइवेट बन जाओ तो अच्छा है। बाली प्राइवेट है, उस्ताद उसकी बहुत खातिर करता है। एक गाने वाली होती है, जैसे हमारी शम्मी है, वो सिर्फ नाचती गाती है, उससे बेशुमार आमदनी हो जाती है। लड़का किसी अजायब घर के गाइड की तरह बोल रहा था और नाज तस्वरों में इन अजायबात को जैसे छू छू कर देख रही हो, लेकिन इसके असाब इन तस्वरों के मुतहम्मिल नहीं हो रहे थे। तुम कब से यहाँ हो? नाज ने लड़के की बात काटते हुए पूछा। मैं 10-12 बरस का था जब उस्ताद के पास आया था। कैसे? घर से भाग आया था। तुम्हारे माँ बाप हैं? पता नहीं, लड़के ने इस तरह तहम्मुल से जवाब दिया जैसे जान पहचान के हमजोरियों के मुतल्लिक रस्मी बातें कर रहा हो। कहने लगा, माँ को मेरे बाप ने घर से निकाल दिया था। क्यों? मेरे बाप को गुस्सा बहुत आता था। पहले तो उसे कभी गुस्सा नहीं आया था, वो मालूम नहीं कौन से दफ्तर में चपड़ासी था। एक दिन घर आया तो मेरी माँ को कहने लगा, मैंने नौकरी छोड़ दी है। माँ ने पूछा, क्यों छोड़ दी है नौकरी? कहने लगा, साहब माँ बहन की गालियाँ देता है। मुझे तनख्वाह सरकारी खजाने से मिलती है, लेकिन साहब मुझे अपने घर काम के लिए भेज देता है। माँ ने कहा, कोई और नौकरी कर लो। कहने लगा, अब किसी की नौकरी नहीं करूँगा, अब साइकिल रिक्शा चलाऊँगा। उसने कर्ज लेकर 250 या 350 रुपए की साइकिल रिक्शा खरीदी, मगर लाइसेंस ना मिला। लाइसेंस देने वाले 100 रुपया मांगते थे। बाप को और रुपया ना मिल सका।
گھر میں آٹا بھی نہیں تھا۔ چند روز بعد رکشہ بیچ ڈالی، اس کا صرف 1 روپیہ ملا۔ پھر باپ کو ہر وقت غصہ آنے لگا۔ میں اس وقت چھوٹا سا تھا۔ اس نے گھر میں مار پٹائی شروع کر دی، کبھی مجھے مارے کبھی ماں کو مارے۔ ایک دن اسے کماڑی گودی میں نوکری مل گئی، 20 روز کام پر گیا۔ ایک دن معلوم نہیں اس کے اوپر کیا گرا کہ اس کا بازو ٹوٹ گیا اور وہ بیکار ہو گیا۔ نوکری سے بھی جواب مل گیا اور 20 روز کے پیسے بھی نہ ملے۔ پھر باپ ہر روز ذرا ذرا سی بات پر مجھے اور ماں کو مارنے پیٹنے لگا۔ ایک دن اس نے ماں کو گھر سے نکال دیا اور مجھے اپنے پاس رکھ لیا۔ ماں معلوم نہیں کہاں چلی گئی، اور ایک روز باپ ماں کے جانے کے 10-12 روز بعد صبح سویرے باہر گیا، پھر واپس نہیں آیا۔ 2 روز تک وہ نہ آیا تو میں فٹ پاتھ پر روتا پھرا۔ تیسرے روز استاد جیدہ نے مجھے دیکھا۔ اس نے میری ساری باتیں سنی اور مجھے یہاں لے آیا۔ یہاں بڑے مزے میں دن کٹ رہے ہیں۔ اب تو میں ماسٹر ہو گیا ہوں۔ کیسا ماسٹر؟ ایسا ماسٹر کہ تم ایک پل کے لیے ادھر دیکھو تو تمہارے دائیں کان کا بندہ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ کیا مجال تمہیں پتہ بھی چلنے دوں۔ ہاتھ کی صفائی ہے۔ تم بہت پکی باتیں کر لیتے ہو۔ کیا ہے عمر تمہاری؟ 15 برس ہوگی۔ میں 8-9 برس کی عمر میں ایسی ہی پکی باتیں کیا کرتا تھا۔ لڑکے کے لہجے کی سنجیدگی میں غمزدگی کی جھلک پیدا ہونے لگی۔ بولا، غریبوں کے بچے بچے نہیں ہوتے، وہ پیدائشی بوڑھے ہوتے ہیں۔ وہ جوان نہیں ہوتے۔ جوانی شروع ہوتی ہے تو وہ مر جاتے ہیں، پھر ان کی لاشیں چلتی پھرتی رہتی ہیں۔ کسی طرف ہانک کے لے جاؤ۔ جو ہماری دنیا میں آ جاتے ہیں انہیں کوئی نہیں ہانک سکتا۔ وہ بادشاہ ہوتے ہیں، جیبیں کاٹتے ہیں، تالے توڑتے ہیں اور مزے کرتے ہیں۔ ناز کی آنکھیں کھلتی جا رہی تھیں۔ لڑکا اس کی توقعات سے کہیں زیادہ پختہ ذہن کا تھا۔ وہ لڑک پن کی اس کچی عمر میں عمر رسیدہ اور جہاں دیدہ بوڑھا لگ رہا تھا۔ استاد جیدہ کسی کے ساتھ زیادہ باتیں نہیں کرتا، لڑکا کہہ رہا تھا۔ صرف میرے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ وہ میری باتیں سنتا ہے اور اپنی سناتا ہے۔ ایک دن میری باتیں سن کر وہ رو پڑا تھا، پھر مجھے بھی رونا آ گیا۔ جب میں رونے لگا تو اس نے زور سے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور کہنے لگا، سالے روتا کیوں ہے؟ پھر اس نے مجھے سگریٹ میں چرس بھر دی اور کہا، لگا دم، میٹھے غم۔ ارے! ناز نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا، تم چرس بھی پیتے ہو؟ نہیں، چرس مجھے اچھی نہیں لگتی۔ شاباش، میں شراب پیتا ہوں، لڑکا بولا۔ چرس کے ایک کش میں جو مزہ ہے وہ شراب کی پوری بوتل میں نہیں، لیکن شراب مجھے اچھی لگتی ہے۔ تمہیں ماں یاد نہیں آتی؟ ناز نے دکھے ہوئے لہجے میں کہا۔ یاد کرنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی، لڑکے نے کہا۔ شروع میں استاد جیدہ نے اسے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ نہ ملی۔ اس نے کراچی کا کونا کونا چھان مارا تھا۔ وہ اسے بھی طوائف بنانا چاہتا ہوگا۔ ناز نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، لڑکے نے کہا، استاد مرے ہوں کو نہیں مارتا، تم اسے جانتی نہیں، بڑا اچھا آدمی ہے۔ اللہ قسم، میں نے کہا تھا تم میری ماں کو تلاش کر کے اس کے ساتھ شادی کر لو اور میں تمہارا بیٹا بن جاؤں گا، لیکن ماں ملی نہیں۔ اب تو میں نے اسے بھلا دیا ہے۔ استاد ہی میرا سب کچھ ہے، ماں بھی باپ بھی۔ تمہاری ماں خوبصورت تھی؟ ناز نے بے اختیار سے لہجے میں پوچھا۔ ہاں تو سچی وہ تم سے زیادہ خوبصورت تھی۔ پتہ نہیں بیچاری زندہ ہے کہ نہیں۔ لڑکا کہتے کہتے رک گیا اور اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ناز نے بے اختیار اسے کندھے سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا اور بازوؤں میں بھینچ کر اس کی پیشانی چوم لی۔ اس کی باتیں ناز کے دل کی گہرائیوں میں اتر گئی تھیں۔ اس نے لڑکے کو اور زیادہ زور سے بھینچا اور اس کے آنسو لڑھک کر لڑکے کے گالوں پر جا پڑے اور لڑکے کے 2 آنسوؤں نے انہیں اپنے اندر جذب کر لیا۔ لڑکے کو ایک طویل عرصے بعد عورت کی گود کا گداز نصیب ہوا۔ اس نے اپنے گول گول گال ناز کے سینے کے ساتھ لگا دیے اور خود فراموشی کے عالم میں وہ اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپانے لگا۔ اسے قرار محسوس ہونے لگا، جیسے چڑیا کے گرے ہوئے بچے کو پھر سے گھونسلے میں رکھ دیا گیا ہو۔ ناز کے شباب سے بھرپور سینے میں اس نے وہ لذت محسوس کی جو اس کے ہونٹوں اور زبان میں اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی ابھی تک باقی تھی۔ وہی لذت، وہی ذائقہ، آج بجلی کی صورت سے زندہ ہو کر اس کی رگ رگ میں سما گیا۔ اس پر خود سپردگی اور وارفتگی طاری ہو گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور وہ ماضی کے ماحوسیال پھلانگ گیا۔ دونوں کے دل دھڑک رہے تھے، دونوں کے سینوں میں سسکیاں اور ہچکیاں تڑپ رہی تھیں۔ چھت کے جالے شام کے پھیلتے ہوئے اندھیرے میں گم ہو رہے تھے۔ ایک بچہ ایک عورت کی گود میں ماں کی ممتا میں گم ہو رہا تھا۔ ایک عورت ایک بچے کو گود میں لیے ماں کے روپ میں گم ہو رہی تھی۔ کراچی کا ایک اور دن ایک اور رات میں گم ہو گیا۔ لڑکا ایک عرصے سے نہیں رویا تھا۔ اس پر زمین دوز دنیا کا طلسم طاری تھا۔
मगर आज एक औरत के सीने की तपिश से तिलिस्म टूट गया। लड़का जो रोया तो उसे महसूस हुआ जैसे वो जाने कितनी लंबी मसाफत तय करके शल हो गया हो और वो उस माँ की तलाश में मारा मारा फिर रहा हो जिसके मुतल्लिक उसने कहा था कि उसे भूल चुका है। आंसू उसके थके हुए अज़ा को सहला रहे थे। नाज 11 दिनों से रो रही थी। हर आंसू अंगारा बनकर निकलता था और गालों को जलाता बह जाता था, लेकिन आज के रोने में उसे रूहानी करार नसीब हुआ। वो लड़के को शायद रात भर सीने से लगाते रोती ही रहती, लेकिन लड़का ख्वाब बेदारी से जाग उठा और नाज की गोद से अलग हो गया। कमरे में घुप अंधेरा फैल चुका था। लड़के ने जेब से माचिस निकाली, जलाई और लालटेन को रोशन करके नाज की तरफ देखे या कोई बात किए बगैर तेजी से बाहर निकल गया। नाज उठकर कमरे में टहलने लगी। कुछ देर बाद लड़का खाना ले आया। नाज खाने पर बैठ गई। लड़का ना बैठा। नाज ने उसे खाने के लिए कहा, लेकिन वो ना माना। हम सब होटल में खाना खाते हैं, लड़के ने कहा। उस्ताद हर महीने बिल अदा कर देता है, लेकिन नाज ने इसरार करके उसे अपने साथ ही बिठा लिया। रात के 11 बज रहे थे। नाज चारपाई पर लेटी ख्यालों के ताने बाने तन रही थी। उसकी निगाहें छत के जालों में उलझी हुई थीं। लड़का इसी मकान के ना जाने कौन से कमरे में जाकर सो गया था। नाज के कमरे का दरवाज़ा खुला, वो उठ बैठी। समझी जेदा होगा, लेकिन वो टीपू था। टीपू 25-26 वर्ष की उम्र का आदमी था। सर मशीन से मुंडा हुआ, चेहरा तंदुरुस्त और गोल, जिस्म भरा भरा, कद-बुत और चाल डाल से फुटबॉल का खिलाड़ी मालूम होता था। आंखें छोटी छोटी, जिनमें बड़े बड़े फितने और हंगामे चमक रहे थे। वो चुड़मुड़ा फुलदार बुशर्ट और पंजामा नुमा पतलून पहने हुए था। सोता भी इन्हीं कपड़ों में था। नाज उसे अच्छी तरह जानती थी। उसने उसे पहली बार इस कमरे में देखा था जिसमें जेदा उसे छोड़ आया था। इस गोल मटोल वहशी ने नाज के साथ किया कुछ नहीं था। नाज ने इसे दरिंदे और वहशी ही के रूप में देखा था। आज रात जब वो कमरे में आया तो नाज को पहला सदमा ये हुआ कि वो जेदा नहीं था। दूसरा ये कि वो टीपू था। उसे देखते ही नाज के अंग अंग में दर्द की टीसें उठने लगी। दिल डूबने लगा। टीपू ने नाज के धुले धुलाए चमकते हुए बालों और चेहरे मोहरे को देखा तो जेरे लब मुस्कुराया। उसके रेशमी कपड़ों पर निगाह डाली तो उसकी निगाहें हैमिल्टन से फिसलती नाज के पांव पर जा पड़ी, जिसके नाखनों से नेल पॉलिश बिल्कुल ही धुल चुकी थी। नाखनों का कुदरती गुलाबी रंग निखर आया था। तुम्हारे उस्ताद ने कहा है कि अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, नाज ने खौफजदा रौब से कहा। तुमने मुझे हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे उस्ताद को बता दूंगी। उसने कहा था मुझे बताना। नाज, टीपू ने मुस्कुराते हुए कहा, उस्ताद का रौब देने की जरूरत नहीं, तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। वो वक्त गया गुजरा जब मैंने तुम्हें परेशान किया था। नाज का खौफ दूर होने लगा। उस्ताद ने तुम्हें बता दिया होगा कि तुम्हें आज़ाद नहीं किया जाएगा, टीपू ने सवालिया अंदाज में कहा, फिर बोला, मुझे तुम्हारे इस खूबसूरत जिस्म और इस कदर हसीन और मासूम चेहरे से हमदर्दी है। तुम्हारे ये रेशमी बाल, इनकी कीमत हमसे पूछो नाज, हम मोतियों के व्यापारी हैं, तुम तो हीरा हो। मान जाओ नाज, हम तुम्हें फूल की तरह रखेंगे, तुम्हारे कदमों में कालीन बिछाएंगे, तुम रानी बनी रहोगी। सिर्फ इतनी सी बात है कि हर रात सिर्फ एक आदमी को खुश कर दिया करो। हमारी बुढ़िया तुम्हें ऐसे ऐसे गुर बता देगी कि तुम्हें जरा बर जहमत ना होगी। गाहक तुम्हारे कदमों में सर रखेंगे, वो तुम्हें कारें पेश करेंगे, सोने के हार देंगे, तुम्हारे कदमों में दौलत लुटाएंगे, 100 नाज बर्दारियां करेंगे और तुम मोहब्बत का धोखा बनकर सिर्फ नाटक खेलोगी। इस जवानी से फायदा उठा लो नाज, कुछ दिन खेल खेलो, दौलत जितनी चाहो समेट लो। टीपू ड्रामाई अंदाज में बोलता जा रहा था और नाज उसे फटी फटी निगाहों से देख रही थी। आज टीपू का लबो लहजा कराख्त नहीं था। उसकी बातों में अजियत और तशद्दुद की बू तक नहीं थी। नाज इस लहजे में अपनायत की नुमाया झलक महसूस कर रही थी, मगर जो कुछ कह रहा था उससे वो बेजार हुई जाती थी। तुम्हारी गुलाबी पेशानी पर बिखरे हुए ये छोटे छोटे बाल खुदा की कसम बड़े बड़े लीडरों और अफसरों को खींचकर तुम्हारे सामने ले आएंगे, टीपू कह रहा था। मैंने उनकी बेगमें देखी हैं, वो तुम्हारे पाँव की खाक भी नहीं। वो एक दूसरे की बेगमों के साथ दिल बहलाते रहते हैं। नाज, तुम इन सब पर हुकूमत करोगी, हम तुम्हारे हुस्न से ब्लैकमेल करेंगे, तुम्हारी जवानी की खातिर लाखों रुपए कमाएंगे। कौन कहता है हम तुम्हें रंडी बनाकर कोठे पर बिठा देंगे। हम तुम्हारे इस हुस्न और जवानी को पामाल नहीं होने देंगे।
تمہاری ایک نظر سے ہتھکڑیاں ٹوٹ جائیں گی، قانون بے بس ہو جائے گا، پھانسی کے پھندے ٹوٹ جائیں گے، استاد جیدہ تمہیں سر آنکھوں پر بٹھائے گا۔ ناز جانے کہاں کھو گئی، کاروں کے تصور میں یا دولت کی چمک میں، اپنی حسن و جوانی کی تعریف میں یا اپنی بے بسی میں، جیدہ کے سر آنکھوں پر بٹھانے کے خیال میں یا جانے کہاں۔ اسے معلوم ہی نہ ہو سکا کہ ٹیپو جا چکا ہے، صرف گونج تھی اس کی باتوں کی جو چھت کے جالوں میں الجھی ہوئی بھنبھنا رہی تھی۔ ناز کو یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ وہ لیٹ گئی ہے اور اس کی آنکھ لگ گئی ہے۔ دوسرے دن اس کے لیے ایک اور سوٹ اور شفون کا دوپٹہ آ گیا۔ چھت کے جالے صاف ہو گئے، دیواروں سے گرد جھاڑ دی گئی، فرش پر جانے کتنے عرصے بعد پہلی بار جھاڑو دیا گیا، اور میز پر لالٹین کے ساتھ ایک ٹائم پیس رکھ دی گئی جو ناز کے مقید دل کی طرح کمرے کی جھاڑی پھونکی ہوئی وحشت میں ٹک ٹک لمحے گن رہی تھی۔ ناز کے تھکے ماندے اعصاب ٹھکانے پر آنے لگے۔ دن کا پچھلا پہر تھا، وہ کمرے میں ٹہل رہی تھی، اسے باہر کی طرف کھلنے والی کھڑکی کھولنے کا خیال آیا۔ وہ آہستہ آہستہ کھڑکی تک گئی، کھڑکی کی دوسری طرف پاؤں کی آہٹیں سنائی دے رہی تھیں، ذرا دور سے گزرتی ہوئی کاروں کے زناٹے، وکٹوریا کے گھوڑوں کی ٹپا ٹپ، بسوں کا واویلا اور موٹر رکشاؤں کی بے ہنگم پھٹا پھٹ سنائی دے رہی تھی۔ آزاد دنیا، اور اس زنداں میں لکڑی کے صرف دو کواڑ حائل تھے۔ آزاد دنیا کی گہما گہمی اسے جیسے بلا رہی تھی، قید، تنہائی اور اذیت اسے باہر کو دھکیل رہی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ بڑھایا، اس کی انگلیوں نے لوہے کی چٹخنی پر چھائے ہوئے جالے کو محسوس کیا، پھر انگلیوں نے چٹخنی تھام لی، پھر جیسے اس میں سے ہلکی سی آواز آئی ہو، اسے نہ کھولنا ناز۔ وہ یوں چونک اٹھی جیسے چوری چھپے مٹی کھاتے بچے کو باپ نے ڈانٹ دیا ہو۔ اس نے گھوم کر دیکھا، دروازے میں منا کھڑا تھا۔ منا جیدہ کا دست راست تھا، عمر 35-40 کے درمیان، مہینے میں ایک بار داڑھی منڈواتا تھا۔ آنکھیں چار طرف یون کے نشے سے چڑھی ہوئی لال سرخ اور ان میں خمار آلود ڈورے تھے۔ دانتوں کا رنگ گہرا بادامی تھا، چہرہ پژمردہ، جسم دبلا اور کندھے ذرا سا آگے کو جھکے ہوئے، بال بکھرے ہوئے، جانے کب سے نہیں کٹوائے تھے۔ خد و خال کی زردی میں ہیبت ناک سی پختگی تھی۔ ناز کا ہاتھ رک گیا، پھر چٹخنی سے ہٹ آیا۔ اس نے گھوم کر مننے کو دیکھا تو کھسیانی سی بولی۔ بند کمرے میں طبیعت گھبرا رہی تھی۔ استاد نے ہمیں بھی یہ کھڑکی کھولنے سے منع کر رکھا ہے۔ اس طرف کیا ہے؟ وہ دنیا ہے، اس طرف جہاں اب تم نہیں جا سکو گی۔ ہماری بات مان جاؤ ناز، ہم تمہیں ایسی کھڑکی میں بٹھائیں گے جس کے ساتھ ریشمی پردے لٹکے ہوں گے اور تم رانی بن کر بیٹھو گی۔ منا کہہ رہا تھا، جیدہ جیسا استاد تمہیں کہیں نہیں ملے گا، اپنی دنیا کا دیوتا ہے، راہ پر آ جاؤ، عیش کرو گی۔ رنڈی بن جاؤں؟ ناز نے تنزن پوچھا۔ رنڈی نہیں، پرائیویٹ، کوئی جلدی نہیں، سوچ لو، اطمینان سے سوچ لو۔ میں سوچ چکی ہوں۔ کیا؟ میں اپنا جسم نہیں بیچوں گی۔ تم نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں ناز، پھر سوچ لینا، ہمیں کوئی جلدی نہیں۔ کہو تو چھوکرا تمہارے پڑھنے کے لیے کوئی کتاب یا رسالہ لے آئے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ بھاگنے کی مت سوچنا، تم کراچی کے گلی کوچوں سے واقف نہیں اور ہم یہاں کی اینٹ اینٹ کو جانتے ہیں۔ میں تمہیں دھمکی نہیں دے رہا ناز، ہم تو بو پا لیتے ہیں۔ کسی تھانے میں جا بیٹھو، پل بھر میں اٹھا لائیں گے۔ اتنے میں لڑکا چائے لے آیا۔ مننے نے ٹرے میں رکھے کیک کو دیکھا، اٹھایا، سونگا اور کڑک کر بولا، سور کے بچے، یہ کیک وہاں نہیں دیکھا تھا، سونگ ذرا اسے، 10 روز کا پرانا معلوم ہوتا ہے، واپس لے جا اسے، اور اس حرام زادے سے کہہ کہ آئندہ ایسی چیزیں بھیجے تو 1 پیسہ نہیں ملے گا۔ بھاگ تازہ کیک لیا۔ لڑکا جانے لگا تو مننے نے اسے کہا، اور سن، ہوٹل کے سامنے بک سٹال ہے نا، وہاں سے 10-12 رسالے لے آ، پیسے میں دے آؤں گا۔ منا دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ ناز کو اس خیال سے راحت ہوئی کہ اب منا جیسا درندہ بھی اس کی ناز برداریاں کرنے لگا ہے۔ یہ وہی منا تھا جس نے ٹیپو اور بادل کے ساتھ ناز کے جسم کو کیا کیا اذیت نہ دی تھی، لیکن مننے کے آج کے سلوک سے ناز اپنے آپ پر فخر بھی کرنے لگی، مگر یہ جان نہ سکی کہ یہ لوگ اب اس کے ذہن اور سوچ پر قبضہ کر رہے ہیں۔ چائے آئی اور ناز نے پی لی۔ اس کے سامنے فلمی رسالوں کا انبار پڑا تھا۔ رات گزرتی جا رہی تھی، جیدہ نہ آیا۔ رات گزر گئی، دن بھی گزر گیا۔ ناز اسی کمرے میں ٹہلتی رہی، فلمی رسالے پڑھتی رہی، سوتی رہی، جاگتی رہی، خواب دیکھتی رہی، کچھ سوتے کچھ جاگتے۔ منا، ٹیپو اور بادل وقتاً فوقتاً اپنے مخصوص ڈرامائی اور کاروباری انداز میں اسے حسن اور جوانی سے دولت کمانے پر اکساتے رہے۔ لڑکا اس کی خاطر داری میں مصروف رہا۔ ناز جیدہ کا پوچھتی رہی، انتظار کرتی رہی، کمرے میں گھومتی رہی،
10 دن اور 10 راتیں بیت گئیں۔ Discuss Light for Blind